السلام علیکم، میں سیکٹر زمان ٹاؤن غلام نبی آفریدی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے پاس ایک مقدمہ درج ہوا ہے 223/2025 جس میں متین کا مرڈر ہوا 61 سالہ، اور اس کے ساتھ اس کا داماد تھا، وہ مقدمے کا مدعی بنا تھا کامران، وہ بھی زخمی ہوا تھا۔ یہ FIR کٹی تھی 18 فروری کو، 18 فروری کا یہ وقوع ہوا تھا۔ اس کے لیے افسران بالا نے ٹاسک دیا کہ اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے۔ سب سے پہلے کچھ علاقے سے انفارمر کے تھرو معلومات سے اور کچھ فیملی سے ملنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے دانش، کہ اس پہ کام کیا جائے۔ تو دانش کے جو نمبرز تھے اس پہ ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ کام کیا، اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی جس میں ہمیں دانش کو سسپیکٹ کے طور پر سامنے آیا۔ اس کے بعد دانش جو تھا والد صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے کیبل کا، اور اس کیبل کے کام سے ان کی ماہانہ 5 سے 6 لاکھ روپے آمدنی تھی، اور دانش اس کو دیکھ رہا تھا۔ دانش کی ایک دوستی ہوئی ایمن نامی لڑکی سے، جس کی وجہ سے اس کے اخراجات بڑھ گئے تھے، اور وہ باپ کے کاروبار میں سے کچھ پیسوں کو ہیر پھیر کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے والد صاحب سے اس کی ناراضگی ہوئی، اس کو گھر سے اور کاروبار سے نکال دیا گیا تھا۔ اور وجہ اصل میں اس مرڈر کی وجہ یہی بنی، کیونکہ اس کا جو پیسوں کی انکم بند ہونے کی وجہ سے پھر دانش نے اپنا ذہن بنایا کہ میں نے والد صاحب کو مارنا ہے، اور والد صاحب میری عزت نہیں کر رہے۔ مختصر یہ ہے کہ دانش کی گرفتاری عمل میں آنے کے بعد جو اس کے انٹروگیشن ہوئی اس مرڈر کے حوالے سے، اس میں یہ چیزیں سامنے آئی کہ دانش کو گھر سے نکالا گیا تھا۔ وہاں پہ ایک گارڈ سیال نام تھا جو پٹھان وزیرستان کا رہائشی تھا، اور وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو تھا۔ اس سے دوستی ہوئی، اس دوستی کے بعد اس کے ساتھ ایک اور ساتھی شریف، مطلب سیال اور شریف نے سپاری لی دانش سے اپنے والد کو مارنے کی 3 لاکھ روپے کی، اور وہ سپاری جو تھی اس سپاری میں ایمن کا کردار تھا، اور ایمن جو اس کی دوست تھی اس کو اس مرڈر کے حوالے سے ساری معلومات تھی۔ جو چیز بھی دانش کرتا تھا اپنی دوست سے ضرور شیئر کرتا تھا، اور سپاری کے 50,000 روپے بھی اس نے ایمن سے لیے، اور ان کے بھی چونکہ موبائل میں بہت سارے ایسی ایویڈنس موجود ہیں اس کے موبائلوں سے بھی، کہ وہ ان کو بھی ان ساری چیز کا علم تھا۔ رہا سوال اس کی وائف طوبہ جو ہے، طوبہ کو بھی ان ساری چیز کا علم تھا کہ میرے شوہر نے والد کو مارنا ہے۔ طوبہ نے کیا کیا، فیلڈنگ لگائی۔ فیلڈنگ کس طرح کی لگائی ہے طوبہ نے، کہ والد صاحب جیسی گھر سے باہر نکلے، اس نے شوہر کو کسی ایک جگہ سے بیٹھ کے سیال اور شریف سے وہ رابطے میں تھا، نئی سم سے، نئے نمبر سے، اور بتاتی رہی کہ اب یہ والد صاحب گھر میں یا باہر ہیں یا ابھی نکل گئے۔ اس کی بھی کچھ چیزیں اپنی موبائل سے واضح ہیں۔ تو یہ 16 تاریخ کو ان کی فائنل میٹنگ ہوئی مرنے سے 3 دن پہلے، اور اس حوالے سے مارنے والے سیال والوں نے دانش کو ایکسٹرا سم بھی دی تھی کہ آپ اس کی سم کے اوپر ہم سے رابطے میں رہنا۔ 17 تاریخ کو بھی اس کی جو ہے نا مارنے کی پلاننگ بنی جو ناکام ہو گئی۔ 18 تاریخ کو رات 10 بجے اس کی وائف کے مطابق، اس کے نمبر کے مطابق، کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور لڑکے پہلے سے وہاں موجود تھے، اس کو مار کے چلے گئے، اور شدید زخمی حالت میں جناح اسپتال پہنچا دیا گیا، جو بعد میں فوت ہو گیا۔ اس میں سیال کے اوپر ہم نے بڑی کوشش کی، چونکہ اس کی موجودگی کراچی میں نہیں ہے، بنو میں، اور جو اس کا دوسرا ساتھی تھا شریف آلریڈی اپنی بیماری کی وجہ سے عرصہ کچھ 1 ماہ قبل فوت ہو گیا۔ اس پورے مرڈر میں جو ہم نے اندازہ لگایا اس سے یہ تھا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی بچوں کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے اس پہ نظر رکھیں۔ اگر وہ کوئی ایسی غلط ایکٹیویٹیز ہے تو اس کو بٹھا کے سمجھایا جائے، اور جو بچے ہیں آج کل، چونکہ جتنے بھی بچے ہیں اسکول کالجز کے، وہاں کی کچھ چیزیں ماحول خراب ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس ماحول سے دور رہے اور اپنے والدین کی عزت کریں۔ جس طرح کے واقعات انشاءاللہ رونما نہیں ہوں گے۔ تھینک یو۔